کہ فرد کی فیس میرا حال ایک ہوتی ہے 50 روپے 60 روپے، وہ بھی تب کہ جب زمین بیچنی خریدنی ہو تو کتنے پیسے لیتے ہیں یہ سب کو پتا ہے. کوئی ایسا بندہ پاکستان میں موجود نہیں ہے جس نے کبھی زمین سیل پرچیز نہ کی ہو، اور کتنے ہزاروں اور لاکھوں روپے پٹواری لیتے ہیں. یہ ڈپارٹمنٹ ہی ایسا ہے. بہرحال اب یہ پٹوار سسٹم جو ہے یہ اپنے تحصیلدار، یہ ایک بندے جس نے زمین لگائی ہوئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ پٹواری کے پاس وہ جائے گا، اپنی فرد کاشت بنوائے گا سر، اس کے بعد وہ اپنے تحصیلدار نوٹیبلز کا کیا پروسیجر کیا ہے، یا صرف پٹواری کا سائن لگی ہو؟ ایون 12 ایکڑ تک والے آدمی کو تو ہم اس سے انڈیویجل سے فرد بھی نہیں مانگتے. اچھا گڈ. جو ہمیں ریونیو ریکارڈ نے لسٹ بھیج دی ہمیں، اس کے اندر اس آدمی کا نام ہے، شناختی کارڈ لکھا ہوا ہے، ولدیت لکھی ہے. وہ آدمی ہمارے پاس سمپل شناختی کارڈ لے کر آئے کہ یہ آپ کے پاس ریکارڈ ریونیو کا آیا، میرا نام یہ ہے، شناختی کارڈ یہ ہے، زمین آپ کے پاس، مجھے آپ باردانہ دے دیں، ہم اس کو دے دیتے ہیں. ویری گڈ. ہمیں کوئی فرد نہیں چاہیے اس آدمی کی، ہمیں کوئی اس کی گرداوری نہیں چاہیے. اچھا کرنا صاحب، ایک بڑی پریکٹیکل سی بات کرتا ہوں. ایک اور بے شمار ہمارے دوست ہیں ایبسینٹلی لینڈ لارڈز ہیں. اس صورت میں ہوتا ہی ہے کہ سے میں بذات خود 100 ایکڑ 150 ایکڑ 200 ایکڑ جاتا ہوں، ٹھیکے پہ لے کے میں واہی کرنی شروع کر دیتا ہوں. اب جس بندے سے میں نے زمین لی ہوئی ہے اس نے جو ٹھیکہ لیا وہ تو فارغ. اب اس بندے کے لیے بھی کوئی آپشن ہے؟ وہ کیسے گندم بیچے گا؟ آپشن ہے، اگر جس آدمی کی ملکیت تھی وہ زمین کی، وہ ایک سرٹیفکیٹ دے دے کہ میں اس زمین کا مالک تھا، میں نے اس شخص کو ٹھیکے کے اوپر دے دی، اچھا میرے بہاف کے اوپر. یعنی وہ تو آلریڈی ایگریمنٹ بھی تو ہوتا ہے نا جی، لیز ایگریمنٹ ہوتا ہے. آپ وہ یہ کہے گا کہ اس کو باردانہ دے دیں تو ہم اس کو دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے. ظاہر ہے جس نے جب ورنہ ایسے کیسز بھی ہیں سعید صاحب کہ ہم نے کاشت کرنے والے کو باردانہ دے دیا اور مالک آ گیا. ہاں یہ دیکھیں نا، بڑا کنٹراڈکٹری سا پوائنٹ بنتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سے آپ ایک ایفیڈیوٹ لے کر آؤ کہ جس کو میں نے زمین لیز پہ دی ہوئی ہے یہ میرے بہاف پہ باردانہ لینے کا بھی مجاز ہے، تو ہم اس کو دیتے ہیں. ورنہ وہ آتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو اس کو زمین ٹھیکے پہ دی تھی، باردانہ نہیں دیا تھا، میں نہیں دیتا ہوں، اس کو دیتا ہی نہیں ہوں. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے بھی لیز پہ لی ہوئی ہے، ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے، وہ جو اس لینڈ کا اونر ہے اس سے وہ باردانے کے اجرا کے لیے علیحدہ سے ایفیڈیوٹ لے. جی اچھا ایک اور بھی سرکن سا بات ہے. سے ہم ایک طرف تو بینگ این ایگریکلچرسٹ وی نو کہ ہمارے پنجاب میں اور پاکستان میں جو کاشتکار لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی زمینیں رہ گئی ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو بڑے لینڈ لارڈ ہیں. جی صحیح کہتے ہیں. لینڈ لارڈز کے لیے تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی، ان کو تو انہوں تو ویٹ کر لیتے ہیں، ان کی ہولڈنگ کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ 4 دن رکھ کے بھی جب مارکیٹ پرائسز اوپر آ جاتی ہے تب بھی بیچ لیتے ہیں، ان کے لیے ایسا ایشو نہیں ہے. اب ایک بندہ ہے جس کی زمین تھوڑی ہے، اس کو آپ نے سے 50 بوری یا 100 بوری دے دی، ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ علیحدہ سے اپنی ٹرالی لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اگر وہ 2 لوگ پول کر کے کٹھیاں مطلب 50 لوگ 50 بوری کے وہ سارے مل کے اگر لے کے آتے ہیں تو ایٹ دا ٹائم آف وے اور ایٹ دا ٹائم آف لوڈنگ ان لوڈنگ آسانی ہو جاتی ہے، ہم ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں نا. یہ تو حقیقت ہے کہ جو چھوٹا زمیندار ہے 5 ایکڑ کا 7 ایکڑ کا، کرنا صاحب یہ حقیقت ہے، ان کے پاس نہ بیچارے کے پاس ٹرالی ہوگی نہ ٹریکٹر ہوگا، اس نے ہائر کرنا ہی کرنا. صحیح کلیئر سی بات ہے نا سر. تو اس کا مطلب ایسی بھی کوئی آپ رکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن کہ اگر وہ مل کے 2-4 دوست مل کے بھی لے آتے ہیں تو ایٹ دی ٹائم آف پیمنٹ یا ان کو کوئی پرابلم؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تو وہ 2 پارٹنر اس کے ساتھ، مسئلہ صرف یہ کہ جس کے نام پہ باردانہ کا اجرا ہوا ہے پیسے اسی کے اکاؤنٹ میں جانے. ہاں یہ ٹھیک ہے بات، یہ تو بڑی سیدھی بات ہے. اس لیے وہ اگر 3 آدمی مل کے لے آتے ہیں تو ان کا اپنا ارینجمنٹ ہے، ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، اس کے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ آئیں گے، ہم اس کو کمپلیٹ ٹرالی کو دیکھ لیں گے. اگر وہ کہیں گے آپ یو کنسیڈر اٹ 1 ٹرالی اور جو آپ 10% کو چیک کرنا ہے اور اس کے اندر کوئی انکریز ڈیکریز کرنا ہے آپ نے تو اس پورے کے اوپر اپلائی کر دیں، دے ایگری تو ہم اس کے ساتھ کر دیں گے. اچھا کن صاحب چونکہ ٹائم تھوڑا، لیکن جاتے جاتے ایک اور 2 باتیں. ایک تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے جو پروکیورمنٹ کے آفیسرز ہیں ان کے ٹیلی فون نمبرز کھلے ہوں گے، لکھے ہوئے. میرا نمبر کھلا ہوگا، ہم نے اپنا ہیلپ لائن لگایا ہوا ہے آفس کے اندر، اس کے نمبر کھلے ہوں گے. آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنا ہیلپ لائن جو ہے وہ ضرور بتا دیں تاکہ میں پروگرام کے دوران ہیلپ لائن لکھ کے بھائی جان چلا رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے. ہیلپ لائن نمبر ذرا پلیز. جی ایک تو میں اپنا نمبر دیتا ہوں، میرا 24 گھنٹے دن رات نمبر کھلا ہوگا.
اگر بات کرنی ہو بات کا ٹائم مل جائے گا تو بات کر لیں گے, میسج کرنا چاہیں گے تو میسج کر دیں گے. اینڈ کے اوپر میں رات کو اگر سونے کا ٹائم ملتا ہے تو میسج ضرور پڑھوں گا اور میں ان کو ضرور رپلائی, میں ہر کسان کو رپلائی کرتا ہوں اپنے ٹائم کے اندر. This I know personally. میرا ہے 0321 جی 6373491. ٹھیک ہے, یہ میرا موبائل نمبر ہے, پرسنل نمبر ہے. میں آپ کو ہیلپ لائن کے نمبر بھی ابھی دے دیتا ہوں جی پلیز, تو وہ پھر آپ پھر لکھ لیجئے گا. جی پلیز. 042 جی 042 9920 1461 1461 اور 62 اور 62. دوسرا نمبر ایک اور نمبر بھی لکھیں جو میرا اپنا آفس کا ہی ہے, پلیز 042 جی 9920 جی 1468. 1468. اچھا کن صاحب ایک اور شفقت کیجئے, کوئی ایسی فیکس نمبر ہمیں دے دیں کہ 24 گھنٹے فیکس تو کھلی رہے نا جی. جی کن صاحب, چونکہ اب الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ذمہ دار نیٹ یوز کرتے ہیں, موسم دیکھتے ہیں, اب الحمدللہ لیپ ٹاپس بھی عام ہو چکے ہیں, تو کوئی ای میل ایڈریس, کوئی ویب سائٹ ایڈریس ایسا دیں کہ جس پہ ذمہ دار اپنی کوئی پرابلم جس کو بھی آئے وہ آپ کو فریلی ایکسیس کر سکیں. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, آپ نے اچھا کیا. ہمارا فیکس مشین آن رہے گی 24 گھنٹے. اس کا نمبر ہے 042 3630 2827. 2827. ٹھیک ہے, یہ مشین آن رہے گی, فیکس مشین فیکس مشین آن رہے گی. اس کے علاوہ ای میل, اور آپ فیکس پڑھا کریں گے جی, کسی ایک بندے کو ڈیلیوٹ کر دیں کیونکہ ذمہ داروں کو مشکلات نہ آئیں. جی انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک تو میں اپنے فون کو, یہ ایک نمبر ہے, ٹھیک ہے, میں اتنا رش ہوتا ہے کال کا, ہو سکتا ہے کہ میں امیڈیٹلی رپلائی نہ کر سکوں. اگر وہ میسج بھی مجھے میرے نمبر پہ کر دیں گے تو یہ میسج میں رات کو پڑھ کے ان کو رپلائی ضرور کروں گا. ویری گڈ. جی دوسرا ہمارا ای میل ایڈریس ہے admin@pasco.gov.pk. admin admin@pasco.gov.pk. کن صاحب میں پروگرام وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں, جاتے جاتے پیغام. میں اپنے کاشتکار بھائیوں کو ایک ہی پیغام دے سکتا ہوں کہ آپ کو کبھی کوئی مسئلہ ہو اپنی پروکیورمنٹ سے, آپ مجھ سے رابطہ ضرور کریں, چاہے میرے موبائل کے اوپر, چاہے کمپلینٹ کے نمبر کے اوپر, چاہے آپ مجھے فیکس کریں اور چاہے مجھے ای میل کریں, میں آپ کو رسپونڈ ضرور کروں گا. بہت شکریہ کن صاحب آج کے پروگرام میں تشریف آوری پر, اور میں امید کرتا ہوں کن صاحب نے جس نیک نیتی سے ساری باتیں کی ہیں کاشتکاروں کی سہولت کے لیے, جو انہوں نے ٹیلی فون نمبر, فیکس نمبر, ای میل ایڈریس, یہ ساری آپ کی سہولت کے لیے ہے. کسی جگہ پہ بھی آپ وہ کوئی شکایت آئے, ویسے تو مجھے امید ہے کہ اس سال بھی پاسکو کے جتنے بھی آفیسرز ہیں پروکیورمنٹ میں انوالو, پروجیکٹ مینیجرز, زونل مینیجرز, یہ سارے لوگوں کے ٹیلی فون نمبرز, موبائل ٹیلی فون نمبرز بھی کھلے رہیں گے. اور پھر بھی اگر کہیں پہ آپ فیل کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میری سنوائی نہیں ہو رہی, تو آپ ان نمبرز پہ رابطہ ضرور کریں. جاتے جاتے بہت شکریہ ادا کریں گے ہم کرنل ریٹائرڈ تنویر حسین میو صاحب کا کہ وہ آج تشریف لائے اور بحیثیت جی ایم فیلڈ پاسکو انہوں نے جتنی باتیں کی, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سارا پروسیس جو ہے خوش اسلوبی سے انجام پائے گا. اور اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے بہت شکریہ ادا کریں گے ہم سید اختر صاحب کا, جو کہ پبلک ریلیشن آفیسر ہیں پاسکو کے. اور کن صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں آپ کی سہولت کے لیے کی ہیں, آپ کی پروکیورمنٹ کے لیے کی ہیں, ان کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. اپنے میزبان سید مغل کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.